اللہ کی طرف سے کتاب آئی مصدق لما معہ، ان چیزوں کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافر لوگوں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بِهِ، تو انہوں نے اس نبی کا کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو ان کی کتابوں اور ان کی شریعتوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن مجید دنیا کی پہلی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اور پہلی کتابوں کے احکام اور اس کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک احکام ہے جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور دوسرا ایمانیات، اخلاقیات، یہ چیزیں ہیں۔ تو جتنے نبیوں پر کتابیں آئیں، جتنی شریعتیں آئیں، احکام میں معمولی سا فرق تھا، لیکن ایمانیات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ توحید شروع سے لے کر آخر تک توحید ہی ہے، رسالت ہر کتاب میں رسالت ہی ہے، اخلاقیات بھی ایسے کہ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ تو ان چیزوں میں کسی شریعت کے اندر بھی فرق نہیں تھا، صرف فرق اتنا تھا کہ کسی قوم پر 5 نمازیں فرض ہیں، کسی پر 3 فرض ہیں، کسی کے نماز کا طریقہ کار میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور یہ فرق ہر قوم کے علاقے، مزاج اور ان کی نفسیات، ان کی ضرورتوں کے مطابق تھا۔ مثال کے طور پر قوم عاد اور قوم سمود وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھے، ان کی شریعت ان کے حساب سے تھی۔ بعد میں لوگ کمزور ہوتے گئے، ان کی شریعتیں ان کے حساب سے ہوتی گئیں۔ تو اس لیے شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق تھا، باقی جو مین پیغام ہے اس میں تمام کتابوں کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سچائی کی دلیل یہ پیش کر رہے ہیں، مصدق لما معہ۔ قرآن کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ قرآن وہی بتا رہا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ لوگ کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالی نے تلوار اور طاقت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ باقی نبی، وہ سارے نبی طاقت اور تلوار کے نبی نہیں تھے، ان کا کام تھا پیغام پہنچا دیا، کسی نے مان لیا مان لیا، نہیں مانا تو نہ مانے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا وہ اسلام کے غلبے کا مشن تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا تاکہ دنیا کے تمام دینوں پر اس کو غالب کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، تو یہودی چونکہ طاقت کے بھوکے ہیں، حکومت کے بھوکے ہیں، انہوں نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی طاقتور نبی ہوگا، تو یہ لوگ اس نبی کی تلاش میں نکل کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پڑھا کہ وہ نبی عرب میں آئے گا، ایسے شہر میں آئے گا جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ تو کئی دفعہ سنا ہوگا نا، خیبر میں یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا۔ مدینہ میں یہودی تھے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی۔ تو یہ مدینہ اور خیبر میں یہودی کہاں سے آ گئے؟ یہود کا اصل علاقہ تو فلسطین تھا اس وقت۔ تو یہ اپنی کتابوں میں یہی پڑھ کے نکلے تھے کہ وہ نبی عرب میں آئے گا اور ایسے شہر میں اس کا ظہور ہوگا کہ جس میں بہت زیادہ کھجوریں ہیں۔ یہ فلسطین سے اٹھے کہ ہم ان علاقوں میں پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اس نبی کا ظہور ہونا ہے، تاکہ جیسے ہی وہ نبی آئے ہم فوراً مان لیں، اور ہم مانیں گے تو اس کے ساتھی بن جائیں گے، اس کی طاقت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ جب وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا تو گویا کہ ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی بات ہے یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، اللہ وہ اس نبی کو جلدی بھیج، ہم اس کو مانیں اور پھر کافروں سے اس کے ساتھ مل کے لڑیں اور پورے کافروں پر ہم فتح یاب ہو جائیں۔ لیکن وہ نبی جب یہودیوں کی بجائے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، اب ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اس کو مان لیں، دوسری قوم کے نبی کو مان لیں ہم۔ اور مدینہ کے لوگوں نے، اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب مزے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال دعوت دی، اور لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ 100-200 کے قریب، 200 کے قریب، 2-4 اوپر ہوں گے، کوئی نیچے ہوں گے۔ 13 سالوں میں عورتیں مرد ملا کے۔ اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے اپنے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا دعوت دینے کے لیے۔ 1 سال کے اندر پورا مدینہ اور مدینے کے آس پاس کے علاقے جو ہے مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں یہودیوں کی ان باتوں کا بڑا دخل تھا۔ یہودیوں کی جب عربوں سے لڑائی ہوتی نا، ان کو دھمکی دیتے آخری نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے نا تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ تو عرب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یہودیوں کی زبانوں سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نبی آ گیا اور یہودی اس کے ساتھ مل گئے تو یہ ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ وہی لگتا ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے جس کا یہودی تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا کرو یہودیوں سے پہلے تم مان لو تاکہ یہودی ان کے ساتھ مل کے تمہارا خاتمہ نہ کر سکے۔
یہ سوچ تھی ایک، تو ان لوگوں نے فوراً مان لیا، اور پھر حقیقت ان کو وہ طاقت حاصل ہوئی کہ یہودی جو اس علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے تھے اپنے پیسے کے زور پر، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اچھا آگے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ نبی آیا جس کو یہ نہیں کہا کہ جانتے تھے، کہا پہچانتے تھے، اور ایک جگہ پر کہا اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اتنا پہچانتے، ایک ایک چیز اپنی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو پہچاننا اور جاننا کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کسی سے بات سن لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم جان لیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ آدمی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو پہچان نہ سکیں۔ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی وجہ سے جانتے نہیں، پہچانتے تھے، اس کے باوجود کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اور آگے آئے گا حسدا من عند انفسهم، انکار کی وجہ وہ دل کا حسد تھا، بغض تھا کہ دوسری قوم کے نبی کو کیوں مانے ہم۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔